روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے کلیسیا، اور میں پادری فریڈرک جان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا، لفظ کلیسیا جو ہے وہ اس کو ذرا واضح کر دیں، اس کی کیا معنی ہے، کیا اس کی وسعت ہے، کیسے یہ لفظ اس مخصوص فرقے کے لیے چنا گیا، یا کیوں ہم کلیسیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ دیکھو، لفظ کلیسیا جو ہے نا، بیسیکلی یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ لفظ اردوائزڈ ہے، کیونکہ اردو میں اس کو رائج کر دیا گیا ہے۔ اور انگریزی زبان میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ٹرانسلیشن ہوتا ہے، ایک ٹرانسلیٹریشن ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم اس لفظ کی بنیاد کو دیکھتے ہیں تو یہ یونانی زبان کا لفظ اکلیزیا سے ہے، اور اکلیزیا کو جب اردو میں لکھا گیا تو کلیسیا لکھا گیا۔ تو اکلیزیا جو لفظ یونانی زبان کا ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اس کا ٹرانسلیٹریشن ہے۔ اب ٹرانسلیٹریشن کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیٹریشن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک زبان کے لفظ کو آپ کسی دوسری زبان کے لب و لہجے میں ادا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کر رہے، اب اسی لفظ کو کسی دوسری زبان میں ادا کر رہے ہیں۔ اب چرچ جو لفظ ہے ہمارے پاس جو آیا ہے، چرچ لفظ جو ہے وہ اکلیزیا کا ترجمہ انگریزی کی طرف کیا ہے، انگریزی نے اس کا ترجمہ کر لیا ہے، لیکن ہمارے پاس جو لفظ اردو میں کلیسیا ہے وہ ٹرولی یونانی زبان کا لفظ ہے، جو بنیادی طور پر مخصوص گروپس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کانگریگیشنز کے لیے استعمال کیا جاتا، اور کانگریگیشن یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ مذہبی ہو۔ یہ جو گروپس ہوتے تھے جن کو اکلیزیا کے نام سے پکارا جاتا تھا یونانی کلچر میں اور رومی کلچر میں، ضروری نہیں تھا کہ وہ مذہبی نیچر کے گروپس ہوں۔ اچھا، وہ پولیٹیکل نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سوشل نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ضرور شامل بات ہوتی تھی کہ یہ ہم خیال لوگ ہیں اور وہ ایک جگہ پر رہتے ہیں، اور ان کے مقاصد ایک جیسے ہیں، ان کے موٹیوز ایک جیسے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں، چاہے وہ سوشل ہیں، چاہے وہ ریلیجس ہے۔ لیکن ریلیجس گروپس کو بھی یہ لفظ دیا جاتا تھا۔ تو یہ لفظ جو ہے مختلف کیٹیگریز میں مختلف لیولز پہ استعمال ہوتا رہا، اور ایک گروپس کے لیے استعمال ہوتا رہا، اور جو بھی گروپ ہوتا تھا، جس بھی کیٹیگری کا اور جس بھی نیچر کا ہوتا تھا، اس میں یہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ ہم خیال ہوں، اور ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کا طرز فکر ایک جیسا ہو، ان کا طرز عمل ایک جیسا ہو، اور پھر وہ ایک ہی طرح کے انٹینشن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں۔ صحیح۔ جب کلیسیا نے، جب چرچ نے، جس کو ہم چرچ کہہ رہے ہیں انگریزی زبان میں یہاں پر، اور عموماً یہ لفظ اردو زبان میں بھی چرچ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو زبان میں بہترین لفظ کلیسیا ہی ہے۔ اور کلیسیا لفظ جو ہے ہمارے اردو زبان میں زیادہ شعراء نے بھی استعمال کیا، کلیسا کے طور پر علامہ اقبال نے اپنے شاعری میں لفظ کلیسا استعمال کیا ہے، تو شعراء نے بھی اس لفظ کو کلیسا یا کلیسیا کے طور پر ادا کیا۔ چرچ بہت کم استعمال ہوا ہے، اور چرچ کا لفظ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئینہ تثلیث میں مولانا مودودی صاحب نے لفظ چرچ کا استعمال کیا تھا، جب انہوں نے چرچ کے بارے میں کچھ کہنا چاہا تو کلیسیا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن ہم انگریزی میں چرچ کہہ لیں، یا اردو میں کلیسیا کہہ لیں، یا یونانی میں کلیسیا کہہ لیں، یہ ایک مخصوص گروپ ہے ان لوگوں کا جو ایک مخصوص عقیدے میں اور ایک مخصوص سوچ کے لوگ تھے۔ جب چرچ نے اس لفظ کو مسیح کے حواریوں کے لیے اور مسیح کے لوگوں کے لیے استعمال کیا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ لفظ کلیسیا جو ہے، یہ کلیسیا نے اپنے لیے خود اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 16 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر جو کیسریہ فلیپی کا واقعہ ہے، جہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو شاگردوں نے کہا جی کوئی کہتا ہے کہ ایلیا ہے، کوئی کہتا ہے جی یوحنا ہے، کوئی پرانے نبیوں میں سے کہ جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح نے ایک دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو سب شاگرد خاموش ہو گئے، لیکن پطرس رسول نے بلند آواز سے اس بات کا ذکر کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اس نے 2 لیولز پر اس بات کا اقرار کیا کہ تو موعودہ مسیح بھی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور تو خدا کا بیٹا بھی ہے۔ اور اس اقرار کی بنا پر جو اقرار
پطرس نے یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں وہاں پر کیا کیسریا فلپی میں، جو کوہ ہرمون کے دامن میں تھا، جی جی، تو اس ایمان کا جو اظہار، جس ایمان کا اظہار پطرس نے کیسریا فلپی میں کیا تمام شاگردوں کے بیچ میں، جی اس ایمان کی بنیاد پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس ایمان پر، اس جملے پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو لفظ کلیسیا جو ہے نئے عہد نامے میں پہلی دفعہ یسوع مسیح نے خود ادا کیا۔ ٹھیک، تو یہ لفظ کلیسیا نے خود اڈاپٹ نہیں کیا، یہ لفظ بھی کلیسیا کے بانی ہی نے اس گروپ کو دیا ہے جو یسوع مسیح کے حواری تھے، جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے تھے، جو یسوع مسیح کے ایماندار لوگ تھے، ان لوگوں کے لیے جو مسیح کی سوچ کے ساتھ، مسیح کے ساتھ چل رہے تھے اور مسیح کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے اور ان کے پیچھے چلتے تھے، اس گروپ کے لیے، اس جماعت کے لیے یسوع مسیح نے خود، جو کہ کلیسیا کا بانی ہے، اس نے اس جماعت کو کلیسیا کا لفظ عنایت کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس پر اپنی کلیسیا، یہ جو لوگ ہیں یہ کلیسیا ہے۔ صحیح۔ تو کلیسیا از اے سیٹ آف گروپ آف پیپل who follows Christ, who believes in Christ. تو جو یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، جماعت ہے، وہ کلیسیا، اور ان کو نام یسوع مسیح نے دیا ہے۔ یہ صحیح۔ بھائی صاحب اسی سے تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھائیں گے، کلام مقدس میں یا کلام کی روشنی میں آپ اور کچھ بتا سکتے ہیں کہ کلیسیا کو اور کن کن ناموں سے اب دیکھو کلیسیا، لفظ کلیسیا جو ہے، جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد یسوع مسیح کی یہی حواری پہلے یروشلم میں تھے، تو عید پینتیکوس کے روز جب کلیسیا پھیلی ہے، تو جب کلیسیا ایکسپینڈ ہوئی ہے، ایمانداروں کی جماعت ایکسپینڈ ہوئی ہے، جو یسوع مسیح کے ایماندار لوگ تھے، جو بیسیکلی تو یروشلم میں تھے، عید پینتیکوس کے روز جب روح القدس سے وہ مامور ہوئے اور انہوں نے روح القدس کا ایکسپیرینس کیا، تو اس کے بعد اعمال کتاب میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کریتی لوگ تھے، عرب لوگ تھے، لبوا کے لوگ تھے، مصر کے لوگ تھے، تو بہت ساری جگہوں سے لوگ وہاں مصر یروشلم میں آئے ہوئے تھے۔ ان ساروں نے یہ واقعہ دیکھا، سنا، اور پھر پطرس نے ایک بڑا واعظ کیا، وہاں پر ایک بڑا میسج دیا۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقوں میں گئے، اور جہاں جہاں گئے وہ مسیح کا پیغام اور روح القدس کے سارے اس تجربے کو لے کر گئے۔ تو ہر جگہ پر تو چھوٹی موٹی گروپس تھے، چھوٹے موٹے لوگوں کا ایک جماعت تھی، لیکن انطاکیہ میں بہت مضبوط جماعت بنی، اور انطاکیہ میں نئے عہد نامے میں دو طرح سے انطاکیہ کا ذکر ہے، ایک تو پسیدیہ کا انطاکیہ تھا، ایک سوریا کا انطاکیہ تھا۔ سوریا کے صوبے میں جو انطاکیہ تھا وہ سوریا کا صوبہ انطاکیہ کہلاتا تھا، جو پسیدیہ کے صوبے میں تھا وہ پسیدیہ کا انطاکیہ کہلاتا تھا، لیکن یہ انطاکیہ جو ہے یہ سوریا کا انطاکیہ تھا اور یروشلم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ تو اس جگہ پر جو کلیسیا تھی وہاں پر یہودی لوگ تھے، رومی لوگ تھے، یونانی لوگ تھے، تو وہاں پر جو مسیح کے ماننے والے لوگ تھے جو کلیسیا کہلائے، ان کے لیے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو نئی طریق کے لوگ ہیں، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ فرق ہے، ان کے سوچنے کا طریقہ فرق ہے، یہ مسیح نامی، یسوع مسیح نامی شخص کو مانتے ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ تو وہاں پر پہلی دفعہ ان کو مسیحی کہا گیا، تو وہ لفظ مسیحی جو کلیسیا کے لیے استعمال ہوا وہ مسیح کی مناسبت سے ہوا، اچھا، کیونکہ وہ مسیح کے فالوور ہیں۔ صحیح۔ تو مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے ان کی سوچ بھی فرق ہے، اور ان کا طرز فکر بھی فرق ہے، ان کا طرز عمل بھی فرق ہے، تو اس طرح سے ان کو یہ کہا گیا۔ پھر یسوع مسیح نے اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے۔ تو یہ جماعت جو ہے جو کلیسیا کہلا رہی ہے، اس کو نام بھی یسوع مسیح نے دیا، یہ یسوع مسیح کے نام سے ابتدا سے کہلا رہے ہیں، جب سے کلیسیا کا وجود بنا ہے مسیح کے ساتھ۔ اس کے بعد مسیح نے یہ بھی کہا کہ I am not your choice، میں نے تمہیں چنا ہے، you are my choice، تو تم چنیدہ لوگ ہو۔ یہ جو جماعت ہے جس کو کلیسیا ہم کہہ رہے ہیں، یہ چنیدہ لوگ ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے خود بلایا ہے، اور چونکہ مسیح نے نام دیا ان کو، مسیح نے اپنا نام دیا ان کو، مسیح نے کلیسیا کا نام دیا ان کو، اور مسیح نے ہی بلایا، تو یہ مسیح کے بلائے وہ لوگ ہیں، مسیح کے چنیدہ لوگ ہیں، مسیح کے نام سے کہلانے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ مسیح میں ہوتے ہوئے بائبل مقدس اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ پطرس رسول نے اپنے پہلے خط میں، پہلے باب کی 9ویں آیت میں یہ کہا کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو، تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، ٹھیک ہے، اور مقدس قوم اور خدا کی خاص ملکیت ہو۔
ملکیت وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے خون سے ان کو خرید کر اپنے لوگ بنا لیا ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو مسیحی لوگ ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیح کے بہائے ہوئے خون پر ایمان رکھتے ہیں، جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو نجات دہندہ کہتے ہیں اور جس کی بنا پر وہ اپنے کو نجات یافتہ کہتے ہیں، تو اس میں وہ اس کو نجات دہندہ مانتے ہیں. یسوع مسیح نے ان گناہ کے غلاموں کو جو گناہ کی غلامی میں تھے، ان کو ایگزیکٹو آرڈر سے رہا نہیں کروایا. گناہ کی غلامی سے ٹرائل میں وہ آزاد ہوئے ہیں. یسوع مسیح نے اس لیے پورا دکھ سہا ہے اور یسوع مسیح نے اپنی خون کی قیمت دے کر. پطرس رسول یہ بات بھی کہتے ہیں کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، صحیح، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے خون سے ہوئی ہے. صحیح. تو ان گناہ کے غلاموں سے رہائی بھی یسوع مسیح نے ہی اس جماعت کو دی ہے جو کلیسیا کہلا رہی ہے. وہ چنیدہ ہیں، وہ بلائے ہوئے ہیں، ان کو یسوع مسیح نے اپنا نام دیا ہے. یسوع مسیح نے کلیسیا کا لفظ بھی اسی جماعت کو دیا ہے اور یسوع مسیح نے اس جماعت کو گناہ کی غلامی سے رہائی دے کر ان کو قیمت سے خریدا ہے. اس لیے وہ اس کی خاص ملکیت ہے اور اس کی برگزیدہ قوم. برگزیدہ اس لیے ہے کہ یسوع مسیح نے جب ان کو غلامی سے نکالا تو ان کو برگزیدگی کا سٹیٹس دیا. اور برگزیدگی کا سٹیٹس وہ سٹیٹس ہے جس میں ہم خدا کے حضور میں کسی خاص وجہ سے مقبول ہوتے ہیں، پسندیدہ ہو جاتے ہیں، ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں. اور خدا کے حضور میں کلیسیا کا ایکسیپٹیبل ہونا نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، فضل کی بدولت ہے جو یسوع مسیح میں کلیسیا نے ایکسپیرینس کیا ہے. صحیح. تو اس طرح سے پھر پولس رسول کا اگر ہم بیان پڑھیں کرنتھیوں خط میں تو وہ کہتا ہے تم خدا کی کھیتی ہو، تم خدا کی عمارت ہو. تو خدا کی عمارت سے مراد ہیکل ہو، کیونکہ پولس رسول کے زمانے میں اور رسولوں کے زمانے میں، دیگر رسولوں کے زمانے میں جو عمارت خدا کی عمارت کی ذکر ہوتا ہے تو خدا کی عمارت سے مراد ہمیشہ ہیکل ہی گردانی جاتی رہی ہے. تو دوسرے لفظوں میں اس نے کہا پولس رسول نے کہ تم خدا کی ہیکل ہو، تم خدا کی کھیتی ہو جہاں سے وہ پھل تلاش کرتا ہے. تو یہ سارے لفظ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے جو کلیسیا کے لیے یسوع مسیح کے اپنے کانٹیکسٹ میں یسوع مسیح کے اپنے زبان مبارکہ سے ادا ہوئے. تو یہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی خاص الخاص ملکیت ہے، برگزیدہ ہیں، اس کے گھرانے کے لوگ ہیں، خدا کے کلیسیا کے لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، آپ نے کافی تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالی. بھائی صاحب، کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مسیحیت سے زیادہ پولوسیت کا تاثر پایا جاتا ہے کلیسیا. یہ ایک اعتراض ہے جو سامنے آتا ہے، اس لیے کہ پولس رسول نے جس طرح سے تعلیمات دیں اور جس طرح سے کلیسیائیں قائم کی، اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلیسیا مسیحیت نہیں، ایکچولی یہ پولوسیت کا پرچار یا پولوسیت ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ اپنے اینگل سے ٹھیک کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو بھی وہ خیال رکھتا ہے وہ اپنے تجربے کی بنا پر رکھتا ہے. میرے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تو میرے تجربے کی بنا پر وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. جو میرا ایکسپوجر ہے اس کی بنا پر وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. کیونکہ بائبل مقدس کے ساتھ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں ان کا ایکسپوجر اتنا ہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پک کرتے ہیں جہاں پر ان کو اعتراض کرنے کا، سوال کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر بائبل مقدس کو، انجیل مقدس کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے میں پڑھتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں بائبل کا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پولس ہو یا پطرس ہو یا یوحنا رسول ہو یا یعقوب رسول ہو یا کوئی بھی ہو، جتنے بھی لوگوں کی کتابیں اس بائبل مقدس کے اندر درج ہوئی ہیں یا کلیسیا نے ان کو ایز انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ، الہامی کلام مانا ہے، جن کتابوں کو بھی، آپ پولس کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں پطرس کی بات کر لیں، آپ یوحنا رسول کی بات کر لیں. پولس رسول، یوحنا رسول، پطرس رسول، جتنے بھی کتابیں انجیلوں کے بعد لکھی گئی ہیں وہ سب انجیلوں کی تشریحات ہیں. انجیل میں یسوع مسیح کے کام اور کلام کا تذکرہ ہے، ان کی ذات کا تذکرہ ہے. ان تمام رسولوں نے یسوع مسیح کی ذات سے باہر کوئی بات نہیں کی. یا تو ان خطوط میں یسوع مسیح کی ذات کا تذکرہ ہے، یا یسوع مسیح کی تعلیمات کا تذکرہ ہے، یا یسوع مسیح کے کاموں کا تذکرہ ہے، صحیح، یا یسوع مسیح نے جو فیوچر کے بارے میں ہوپ دی ہے اس کا تذکرہ ہے. تو جتنے بھی خطوط ہیں، چاہے وہ پولس رسول کے ہوں، چاہے وہ پطرس رسول کے ہوں، چاہے وہ یوحنا رسول کے ہوں،
صحیح. انجیل سے بڑھ کر کچھ نہیں کہا، بلکہ یہاں تک کہ پولس رسول جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پولوسیت ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ جو بات مجھے خداوند سے پہنچی وہ میں نے تم کو پہنچائی. اب وہ خداوند کا لفظ کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ یسوع مسیح دمشق کی راہ پر خود اس پر ظاہر ہوئے اور اس کو اپنے مکاشفہ دیے. پھر اس کے بعد وہ رسولوں کے ساتھ رہے، تو رسولوں سے یسوع مسیح کی تمام خدمت، تمام کاموں کے بارے میں، تعلیمات کے بارے میں پولس رسول نے باقاعدہ ان سے سنا اور سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ تحریر لکھتا ہے، اپنے خطوط لکھتا ہے، تو اس میں کہتا ہے کہ جو باتیں ہم تمہیں لکھتے ہیں، جو میں نے رسولوں سے سنی سیکھی ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ جو رسول ہماری رہے ہیں، پھر یسوع مسیح کے خود مکاشفات اس کو جو ملے ہیں، جو تعلیم علم اس کو ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں، اگر ان باتوں کے علاوہ کوئی فرشتہ بھی آ کر تمہیں کچھ کہے تو اس کا یقین نہ کرنا. تو گویا کہ پولس رسول تو یسوع مسیح کی ذات، یسوع مسیح کے کام اور یسوع مسیح کی تعلیمات اور یسوع مسیح کے مواعید کی بات ہی کرتا ہے، وعدوں کی بات کرتا ہے. تو جتنے بھی خطوط ہیں وہ صرف انجیل کی تشریح ہے، جو یسوع مسیح کر گئے اور جو یسوع مسیح کہہ گئے. صحیح. صرف خطوط ان کی تشریح میں لکھے گئے ہیں، اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن نہیں کیا گیا. تو اگر ہم ان کی بات سنیں کہ یہ پولوسیت ہے، تو کال کو کوئی کہے گا یہ تو پطرس کی کلیسیا ہے، کوئی کہے گا یہ یوحنا کی کلیسیا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی خطوط لکھے. ہاں یہ سچی بات ہے، یہ درست ہے کہ پولس رسول ایک بڑا پڑھا لکھا شخص تھا اور خداوند یسوع مسیح کی ذات اور تعلیم اور کاموں اور مواعید کے بارے میں وہ بہت اچھی تشریح دے سکتا تھا، کیونکہ ہی واز بیسیکلی تھیولوجین. گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے تعلیم پائی، اپنے زمانے کی ہائیسٹ ڈگری تھی اس کے پاس. ہی واز سو ہائیلی کوالیفائڈ. تو اس نے یسوع مسیح کی تعلیم کو جو انجیل مقدس میں درج ہے، جو کچھ یسوع مسیح نے کہا ہے، کیا ہے، اس کی وضاحت میں اس نے دیگر مصنفین سے زیادہ لکھا. یہی وجہ ہے کہ نئے عہد نامے کی کتب میں ایک بڑی تعداد اس کی کتابوں کی ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مسیحیت نہیں کہلاتی تو یہ پولوسیت نہیں. پولس رسول نے مسیحی کی بات کی ہے. ٹھیک. تو اس لیے اس کو پولوسیت کہنا غلط نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، اس لیے کہ یہ مسیح کے خلاف بغاوت کی بات ہے. ٹھیک. تو یہ ابلیسی سوچ ہے. یہ بات کہنا، مسیح کے جگہ پر پولس کو جگہ دینا، یہ ابلیسی سوچ ہے. صحیح. میں تو ایمان میں آپ کہہ لیں کہ جذباتی ہو گئے تو ہو گیا، لیکن مسیح کے ساتھ پولس رسول کا کمپیرزن کر کے ساتھ کھڑا کر دینا، اس کو تبدیل کر دینا، یہ شیطان کی چال ہے اور یہ شیطان کی سوچ ہے. یہ مسیحیت ہی ہے. اور پولس رسول خود مسیحیت کا پرچاری رہا. مسیح سے آگے بڑھ کر اس نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ منع فرما دیا کلیسیا کو کہ ان باتوں کے علاوہ اگر کوئی فرشتہ بھی کچھ اور کہے اس کا بھی یقین نہ کرنا. صحیح. بھائی صاحب ایک سوال جو مجھ سے بھی کسی نے کیا، اور وہ غیر مسیحی تھے اور بائبل مقدس جو ہے وہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی جگہ جگہ خطوط جو بعد میں ہیں، کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا، اس کلیسیا کو، فلپیوں، یہ سب مطلب کلیسیاؤں، مختلف کلیسیاؤں کو ایڈریس کیا جو پولس رسول نے کیا اور پولس رسول کے مطلب کلیسیائیں تھیں. آپ نے ابھی پہلے فرمایا پچھلے سوال کے جواب میں کہ کلیسیا کا بانی یسوع مسیح ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں کلیسیا اس بات پہ میں کلیسیا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعتراض یا جو کہنے کی کانٹرڈکشن جیسی بنا رہے ہیں یا آتا ہے، سوال بنتا ہے، وہ یہ کہ پولوسیت کو ہم بطور مسیح شاید اس طرح سے نہیں لے رہے، لیکن غیر مسیح لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بڑے کینلی آبزرو کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کلیسیا کرنتھس کی کلیسیا پولس کی ہے، اس کی، تو آپ کہتے ہیں یسوع کی کلیسیا، تو یہ کیا ہے؟ مطلب اس کے بارے میں آپ نے بیان کیا، لیکن میں تھوڑا سا وضاحت چاہوں گی کہ جو خطوط تحریر کیے گئے ہیں کہ یہ کرنتھس کی کلیسیا کو ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں وہاں آیا اور میں نے یہ دیکھا اور یہ کیا، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑی سی نا ایک تاثر جو ہے ایسا پایا جاتا ہے. میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے، جی چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ نان کرسچنز ہیں. جی پولس رسول کا بیان پڑھنا چاہتا ہوں. پولس رسول نے جب کرنتھس کی کلیسیا کو پہلا خط لکھا تو اس کا بیان میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ پولس رسول کیا کہتے ہیں. کیونکہ وہاں پر بہت جھگڑے تھے. ٹھیک ہے.
کرنتھس کی کلیسیا میں، جو کہ مسیح کی کلیسیا تھی اور مسیح کے نام سے منسوب تھی، وہ پولس رسول کے نام سے منسوب نہیں تھی۔ آپ دیکھیے ذرا، کرنتھس کی کلیسیا کا نام پولس رسول کا پہلا خط، اور یہ پولس رسول کا لکھا ہوا خط ہے۔ اور یہ کرنتھس کی کلیسیا کو، جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ پولس کی کلیسیا ہے، پولس کی وہ کلیسیا نہیں تھی، کلیسیا وہ مسیح کی تھی، یہ وہاں کا خادم تھا۔ یہ اس کلیسیا میں جو مسیح پر ایمان رکھتی تھی، یہ اس جماعت میں جو مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مسیح کا نام لے کے چل رہے تھے، مسیح کی تعلیمات کو لے کے چل رہے تھے، یہ اس جماعت کا خادم تھا، صحیح خدمت میں تھا، ان کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہا تھا، ان کو کاؤنسلنگ ان کی کر رہا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے جھگڑے تھے۔ تو پولس رسول خود اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، سنیے ذرا، کرنتھس کی کلیسیا کا نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پر پولس رسول لکھتے ہیں کہ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام سے کے وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو، کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ میں پولس کا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسیح کا ہوں۔ تو 4-5 کیٹیگریز وہ ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ تو یہ سارے جملے جو ہیں یہ کویسچن کے انداز سے، سوالیہ انداز میں ادا کیے، اور آگے کویسچن مارک لگا ہوا ہے، اور ان سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ نہ تو پولس تمہارے لیے مصلوب ہوا، نہ تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا، نہ اپلوس کے نام پر بپتسمہ لیا، نہ پولس نے اپلوس کے نام پر آپ قائم ہیں، نہ اس کی تعلیم پر چل رہے ہیں۔ آپ جس کی تعلیم پر چل رہے ہو، جس کے نام پر بپتسمہ لیا ہے، وہی آپ کا خالق اور مالک اور وہی بانی ہے آپ کا۔ تو پولس رسول تو خود اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کلیسیا کا بانی میں نہیں ہوں، میں صرف اس کلیسیا کا کیئر ٹیکر ہوں، مختار ہوں، سٹیورڈ ہوں۔ اصل میں اس چاہے پھر وہ کرنتھس کی کلیسیا ہو، چاہے پھر وہ گلتیہ کلیسیا ہو، چاہے پھر وہ پولس کی افسس کی کلیسیا ہو، ہر کلیسیا میں خدا نے خادم مقرر کیے، سٹیورڈ مقرر کیے، مختار مقرر کیے، اور مختار مالک نہیں ہوتا، اس کو مالک نے اختیار دیا ہوتا ہے۔ کلیسیا کا مالک یسوع مسیح ہے، اور اس نے اپنا اختیار دے کر مجھے بھیجا ہے، اس نے پولس کو بھیجا، اس نے پطرس کو بھیجا، اس نے یوحنا رسول کو بھیجا۔ تو یہ سارے رسول اس مالک کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کے مختاروں کی طرح کلیسیا میں خدمت کے لیے تھے۔ صحیح۔ اور پولس رسول کا بیان یہ بالکل واضح ہے کہ وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ میں اس کلیسیا کا مالک نہیں ہوں، میں اس کلیسیا کا مختار ہوں، اوورسیئر ہوں، مینیجر ہوں، میں اس کو مینیج کرتا ہوں، ان کو کیئر ٹیک کرتا ہوں۔ مالک کوئی اور ہے، اور مالک وہ ہے جس کے نام سے یہ جماعت قائم ہے۔ صحیح۔ بھائی صاحب، ایک سوال اور کہ جیسے آپ نے تعلیمات کی اور مختلف قسم کی تعلیمات کی کلیسیا کے اندر یا چرچ کے اندر آپ نے ذکر کیا بھی، تو ابھی موجودہ بھی حالات میں بہت سی بدعتیں، بہت سے گروپس جو ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو مین چرچ ہے ہمارا، وہ ان کو قبول نہیں کرتا، کیا وہ کلیسیا کا حصہ گنے جائیں گے؟ یہ چرچ ہیں یا نہیں؟ یہ سوال بڑا جینون سا ہے، پریکٹیکل سا ہے، کیونکہ ہمارے موجودہ دور میں جو مسیحی حلقے ہیں جی، وہ بھی مسیحی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ صحیح۔ وہ ان کو بدعت قرار دینے سے وہ غیر مسیحی نہیں ہو جاتے۔ مسیحی وہ نہیں ہوتا، بدعتی وہ نہیں ہوتا جو مسیحیت کو چھوڑ کر یا کسی اور مذہب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ بدعت کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں، اس کی وضاحت کریں کہ بدعت کیا ہے، تاکہ بدعتی کا سٹیٹس واضح ہو جائے۔ چلے ٹھیک، یہ اچھا ہے۔ اگر بدعت کو بیان کر دیں گے تو بدعتی شخص جو ہے اس کا سٹیٹس واضح ہو جائے گا مذہبی طور پر۔ صحیح۔ بدعت ہم کسے کہتے ہیں؟ بدعت ہم اس کو نہیں کہتے کہ جس میں ہم نے ایک بات کو ہٹا دیا ہے، نکال دیا ہے، ہم نے اس کی تشریح میں گڑبڑ کی ہے، ہم نے اس کی وضاحت جو دنیا کے سامنے رکھی ہے یا سمجھ رہے ہیں وہ گڑبڑ کر دی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یسوع مسیح کے بعد اس کے رسولوں کے زمانے میں
جب افسس میں یوحنا رسول رہتے تھے تو افسس شہر میں 2 بدعتیں بڑے عروج پہ تھی، گنوستی اور دوکی لوگ. ٹھیک ہے، گنوستی لوگ جو تھے ان کے بارے میں یوحنا رسول نے اپنے خطوط میں بہت ایڈریس کیا ہے. اور جو گنوستی لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے جو مکاشفات ہمارے پاس ہے وہ کلیسیا کے باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے. اب ان کے پاس مکاشفات کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا اصلی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس وقت بنا جب اس کا بپتسمہ ہوا. تو وہ اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں لیکن اس کی ازلیت کو نہیں مانتے. اس کو بیٹا مانتے ہیں لیکن اس کے بیٹا ہونے کے مقام کو غلط سمجھتے ہیں. تو چیزوں کو ٹویسٹ کرنا اور چیزوں کو خراب کر کے انٹرپریٹ کرنا اور ان کو بلیو کرنا وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، یہ جن کو ہم بدعتی لوگ کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، یہ کلیسیا ہی کہلاتے ہیں، لیکن کلیسیا کی ڈیفینیشن میں وہ بیٹھتے نہیں ہیں. اس لیے کہ کلیسیا وہ ہے، ایماندار وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ایمان پر اس طرح کا ایمان رکھتا ہے جس طرح کا بائبل مقدس بیان کرتی ہے. ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ میرے ایمان کا معیار بائبل مقدس ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں خدا کی تعلیم ہے، مسیح کی تعلیم ہے، مسیح کاموں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد رسولوں کے تشریحات ہیں. تو جو ایمان اس تعلیم کے منافی ہے یا اس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے وہ حالت بدعت کی ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو جن کو بدعتی کہہ رہے ہیں یہ دے آر نون ایز چرچ، دے آر نون ایز کرسچنز، لیکن یہ بدعتی اس لیے ہے کہ انہوں نے خداوند کی تعلیم کو ٹویسٹ کر کے اپنے معنی پہنا دیے اور عقیدوں کو بگاڑ دیا. تو عقیدوں کو بگاڑنا اور تعلیمات کو ٹویسٹ کرنا بدعت ہوتا ہے. صحیح. تو یہ دراصل تھوڑی کی سوچ میں بگاڑ ہوتا ہے، ایمان میں بگاڑ ہوتا ہے. تو سوال میرا جو یہ ہے کہ کیا ہم ان کو ایز چرچ قبول کرتے ہیں؟ نہیں، ہم چرچ نہیں قبول کر سکتے ان کو، کیونکہ چرچ وہ ہے جو خالص ایمان کا. میں آپ کو اس کے لیے بتاتا ہوں. میرے پاس کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں جس کے لیے کلیسیا جو ہے اس کے لیے انجیل مقدس میں کیا لکھا ہے. افسس کے نام جو پولس رسول کا خط ہے، افسس کی کلیسیا کے نام، اس کے اگر ہم 5ویں باب کی 25 سے 27ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو لکھا ہے کہ مسیح کلیسیا جلالی ہے، وہ پاک ہے اور بے عیب ہے. اور بے عیب جب ہم کہتے ہیں تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ میٹیریل آلودگی سے پاک ہے، وہ سوچ کی آلودگی سے بھی پاک ہے، پھر وہ تعلیمی سوچ سے بھی پاک ہے. تو اس تعلیمی سوچ جو ہے اس کی، جو روحانی سوچ ہے اس میں آلودگی اگر آ گئی تو وہ بے عیب نہیں رہی. تو پولس رسول یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ میں، اپنی تعلیم میں، اپنے عقیدے میں صاف، پاک، دیانتدار اور خالص ہے. تو جب ان کا خلوص عقیدے میں خراب ہوا تو پھر کلیسیا کی حالت سے یہ نکل گئے. صحیح. وہ اپنے کو کلیسیا کہیں لیکن بائبل مقدس ان کو کلیسیا نہیں گردانتی، تو اس لیے ہم ان کو کلیسیا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، صحیح. تو لیکن وہ مطلب شامل رہتے ہیں لیکن ہم ان کو کلیسیا نہیں کہہ سکتے. ناظرین، پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم اور پروگرام کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو ان سب چیزوں کی وضاحت کی. پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.